الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں۔ تنویر احمد ہیں، انہوں نے اپنی جگہ کا نام نہیں لکھا، یہ کہتے ہیں حضرت جی درود شریف پڑھتے وقت اگر دھیان کہیں اور چلا جائے تو کیا درود شریف کی قبولیت ہو جاتی ہے یا مکمل توجہ سے ہی پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کے اپنے آداب ہیں، ضابطے ہیں، قواعد ہیں۔ انسان ہے، اس سے کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ قبول کرنا کی شرط نہیں لگائی جا سکتی۔ ٹھیک، بالکل آپ صحیح۔ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، آپ پورے خلوص سے کریں، قبول کرنا اس کا کام ہے۔ صحیح۔ تو جو کام اللہ کریم کا ہے اسے ہم مشروط نہیں کر سکتے، اس کی مرضی۔ لیکن درود شریف ایسی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی۔ بلا شبہ۔ اب رہی بات توجہ کی، تو مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ تذکرہ تو کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کی توجہ کہیں اور ہو، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ کوئی بھی مسلمان جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرے گا، وہ درود شریف میں کرے، سیرت پاک میں کرے، معجزات کے اعتبار سے کرے، آپ کی کسی پہلو سے، جب آپ کسی کی بھی بات کرتے ہیں تو بندہ آپ کے ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور کسی عام بندے کی بھی بات کریں تو توجہ نہیں ہٹتی، اس کی طرف ہی رہتی ہے۔ تو یہ میرا خیال یہ سوال مفروضے پہ مبنی ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو شاید بڑی بدنصیب ہے۔ بس وہ منزل نہیں ہے نا جی، کہ جہاں پہ ایک عام آدمی کے بارے میں اگر بات کی جاتی ہے دھیان ادھر رہتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے جس وجہ سے دھیان اس کی طرف رہتا ہے۔ یہ شاید وہ تعلق کمزور ہے۔ تعلق، مومن کا تعلق سب سے زیادہ اس کائنات میں جس ہستی سے ہے وہ محمد رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اس کے بعد ماں باپ بہن بھائی، وہ حضور کی ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے نا کہ جب تک تم مجھے ماں باپ اولاد سب سے زیادہ عزیز نہیں رکھو گے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ بے شک، بے لا شک۔ یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، جب تک سبحان تم اللہ۔ ماں باپ اولاد اور کائنات کے ہر فرد سے مجھے زیادہ عزیز نہیں رکھو گے تو مومن نہیں ہو سکتے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت جی حسین اصغر ہے اسلام آباد سے، یہ کہتے ہیں اگر ذاکر ذکر الہی میں روحانیت کے عروج پر پہنچا ہو اور دنیاوی و اخروی لذتیں دیکھ چکا ہو اور پھر اچانک وہ محسوس کرے کہ زوال کی طرف جا رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، جبکہ ذاکر ہر احتیاط بھی کرتا ہے اور ذاکر اپنے مرشد سے دور ہو تو کیا کرے؟ گزارش یہ ہے جی کہ ذاکر ہونا بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ارشاد باری ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تو موت کی منزل سے گزر نہیں جاتا تب تک تو عبادت کا مکلف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کتنا بھی ذاکر ہو، کتنے بھی روحانی منازل اسے مل جائیں، جب تک موت کی منزل سے گزر نہیں جاتا آزمائش میں ہے۔
ٹھیک، بالکل جہاں ذرا کوتاہی کرے گا، سستی کرے گا، غلطی کرے گا تو اس کے اثرات آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بڑی منزل پر پہنچ گیا تو اب وہ غلطی کرے تو خیر ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ بڑوں کی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے منازل بلند ہیں تو غلطی کرے گا تو اس غلطی کا اثر بھی اتنا زیادہ ہوگا جتنے اس کے منازل۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں بہت احتیاط بھی کرتا ہوں، لیکن پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں زوال کی طرف جا رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے جی، احتیاط تو کرتے ہوں گے لیکن کہیں کوئی کمی ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، کہیں کوئی خلوص میں کمی آ گئی ہے، کہیں کوئی کردار میں کمی آ گئی ہے، کہیں تو کوئی بات ہے، ورنہ کیوں آتی؟ بے شک۔ اب رہی بات کہ شیخ سے دور ہو تو یہ تو اللہ کی مرضی، قریب ہونے اور دور ہونے کا فرق جو ہے وہ تو ظاہر ہے، ہوتا ہے، وہ تو ہے۔ اب ہم یہاں سے درود شریف پڑھ رہے ہیں تو بارگاہ نبوت سے برکات ہمیں، لیکن کوئی روضہ عطر پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو وہ تو روبرو پڑھ رہا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل۔ جو مجلس عالی میں پہنچے وہ صحابی بن گئے، جو پہنچے نہیں ایمان لائے وہ صحابی تو نہیں بن سکے، مومن تو بہت اچھے بن گئے۔ بے شک، بے شک۔ تو مجلس کا یا صحبت کا یا اس سے دور ہونے کا تو اپنا اثر ہے، اس کا تو کوئی مداوع نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو کوشش کرنی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آدمی دور بھی ہو تو کبھی سال میں 6 مہینے میں 4 مہینے میں کوئی ہفتہ 10 دن نکال لیا کرے، صحیح، صحیح۔ صحبت شیخ کے لیے۔ جلالی صاحب ہیں راولپنڈی سے۔ حضرت جی، توجہ کیسے ملتی ہے یا کیسے دی جاتی ہے؟ توجہ ایک کیفیت ہے، جب شیخ کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس پہ اپنے قلب کے انوارات القاء کر کے اس کے دل کو روشن کرنا چاہتا ہے تو اس عمل کو توجہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ عام زبان میں بھی متوجہ ہونا آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ فلاں میری طرف متوجہ ہے، تو یہ تو کوئی ایسی پوچھنے والی بات نہیں ہے، لیکن توجہ جب آپ دینے کے مقام پر آئیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، ابھی تو آپ لینے کے مقام پر ہیں، آپ دینے کی کیا پوچھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے، اور اگر آپ دینے کے مقام پہ ہوتے تو پوچھتے نہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا کہ کیسے دی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ڈاکٹر امتیاز صاحب ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی، یہ وہی سوال آ گیا جی جس پہ ابھی بات ہو رہی تھی۔ یہ کہتے ہیں حضرت جی، شیخ سے زیادہ فیض کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ تو اس شیخ کے در پر ہی رہتے ہیں اور 24 گھنٹے فیض حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی ملازمت یا دوسری کسی مجبوری کے باعث ایسا نہیں کر پاتے، وہ اپنی مختصر زندگی میں زیادہ سے زیادہ فیض کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ گزارش یہ ہے جی کہ شیخ کے ساتھ رہنا بھی ایک الگ آزمائش ہے اور بہت بڑی مشکل ہے۔ صحیح، بہت مشکل ہے۔ شیخ بھی انسان ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اس کے اپنے حالات ہوتے ہیں، اس کی اپنی صحت ہے، اس کی اپنی بیماریاں ہیں، اس کی اپنی ضرورتیں ہیں، اس کا اپنا مزاج ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم بھی انسان ہیں، ہمارا بھی ایک مزاج ہے، تو بہت سی چیزیں قریب رہ کر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی۔ صحیح، صحیح۔ وہاں شیخ پہ اعتراض پیدا ہو جاتا ہے، جب اعتراض پیدا ہوتا ہے تو بندہ رد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ زیادہ بڑی آزمائش ہر ہے، وقت قریب رہنا۔ شیخ کے ساتھ رہنا ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور بڑے دل گردے کا کام ہے، اور کوئی بہت ہی بڑے حوصلے والا بندہ ہو، بے شک، بہت ہی بڑے حوصلے والا بندہ ہو۔ الحمدللہ مجھے اپنے شیخ کی تقریباً 25 سال رفاقت و صدی نصیب ہوئی، اور اکثر وقت جو ہے حضرت کی مجلس میں گزرا۔ صحیح۔ تو مقامی لوگ بھی میرے سامنے ایک دفعہ ایک بندے نے اعتراض کیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر، وہ بھی یہ تھا کہ ایک فتویٰ حضرت نے دیا جو عام لوگوں کو بات پسند نہیں، کسی شخص نے بیوی کو 7 طلاقیں دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نے فتویٰ دیا کہ 3 ہو گئیں، 4 کا اس نے مذاق اڑایا، 7 فالتو دیں تو وہ اس پر گناہ ہوگا۔ صحیح۔ طلاق کا مذاق اڑایا اور 3 طلاقیں ہو گئیں، بیوی فارغ ہوگی۔ اب وہ ذمہ داروں کے دل میں تو ایک ہی دفعہ دی ہیں نا۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اس پہ انہیں اعتراض تھا۔ صحیح۔ میں واپس آ رہا تھا تو کچھ لوگ راستے میں میرے ساتھ مل گئے، وہ دوسرے گروپ کے تھے، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ اس شخص کے پاس آتے ہیں تو اس نے تو یہ فتویٰ دے دیا اور یہ تو اچھے آدمی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھئی دیکھو،
میں ان کی خدمت میں آتا ہوں اللہ اللہ سیکھنے کے لیے، اور مجھے وہ خوب سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہیں ان پہ اعتراض ہے، تمہارے علم میں کوئی اور ایسا بندہ ہے جو یہ مجھے سکھا سکے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے ایسا تو کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا مجھے تو اپنے کام سے کام ہے، جس غرض کے لیے میں آتا ہوں وہ پوری ہو جاتی ہے، باقی وہ کیا کرتے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، مجھے تو اس کا سبحان اللہ، سبحان میرا اس سے کیا تعلق۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ہم وقت شیخ کے ساتھ اللہ رہنا، اکبر، بے شک۔ کیونکہ ہم ذہن میں ایک تصویر بنا لیتے ہیں کسی مافوق الفطرت مخلوق کی یا فرشتے سے بھی اعلیٰ مخلوق کی کہ شیخ ایسا ہے، تو شیخ ہوتا تو انسان ہی ہے، بالکل صحیح، کھاتا پیتا بھی ہے، غصے بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، دکھی بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، صحت مند۔ تو ساتھ رہ کر سارے حالات میں مخلص رہنا اور جم کر رہنا یہ بہت بڑا کام۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ اور بہتر طریقہ ہے کہ جب بھی فرصت ملے، ایک رات، ایک دن، 2 دن، ہفتہ، جب بھی فرصت ملے جا کر بندہ صحبت کا فیض حاصل کرے۔ بالکل نہ جانا جو ہے وہ تو محرومی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ملازمتیں بھی ہیں، دنیا کے سارے کام ہیں میرے بھائی۔ کہیں برادری میں شادی ہوتی ہے تو ملازمت کے ہوتے ہوئے ہم اٹینڈ کرتے ہیں، بے شک۔ کوئی رشتہ دار مر جاتا ہے تو سارے کاموں کے ہوتے ہوئے ہم وقت نکالتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ایک وقت ہر کام کے لیے ایک کام کو چھوڑ کر دوسرا کرنا پڑتا ہے، ڈیفینیٹلی، کوئی شک نہیں تو ہے۔ ملازمت ہو، روزگار ہو، لیکن آدمی وقت تو نکالے، اور اگر کوشش کرے تو نکل آتا ہے، نکل کوئی ایسی آتا ہے، بات نہیں ہے۔ بالکل نکل آتا ہے۔ یہ تو- امپارٹنس کی بات ہے جی۔ کہ آپ کس کام کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، بات اہمیت اور کی ہے۔ پھر نکل آتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ اور وہ 24 گھنٹے وہی والی بات کے زیادہ مشکل ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ اگر آپ وہ آئیں بڑے اور مشکل 2-4 ہوتے دن ہیں، رہیں، ہم نے تو گزار کے دیکھے، واقعتاً بہت اور مشکل ہے۔ کتنوں کو گمراہ ہوتے جب دیکھا، قریب آ کے تو وہی والی کتنوں بات ہے کو کہ گمراہ ہوتے دیکھا اسی مسلسل صحبت کی وجہ سے۔ صحبت کی وجہ سے۔ بے شک، بے شک۔ اس میں وہ کسی شاعر کا ایک شعر بھی ہے نا، جب تلک دور ہے تو تیری پرستش کر لیں، ہم جسے چھو نہ سکیں اس کو خدا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ والی بات ہے کہ قریب آ کے اور پھر اس پہ قائم رہنا اور پھر وہ چیز حاصل کرنا، یہ بڑی دل گردے کی بات ہے۔ مجھے حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں سوال کے ذریعے، تو اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں، میل کر سکتے ہیں، SMS کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے 033349555021، اور میل کرنے کے لیے ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almustar.tv۔ اپنا کوئی بھی سوال ہمیں اس میل پہ یا SMS کیجئے اس نمبر پہ، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔